کہ ایک مرتبہ حضور شہر مکہ کی حدود سے باہر پہاڑوں کے مابین واقع ایک وادی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس وادی میں ناظرین کرام ایک قبیلے کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، انتہائی مفلس اور مفلوک الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہو چکے ہیں ان لوگوں کے، تن پر کپڑے نہیں ہیں، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ انتہائی ملول اور غمگین ہو گئے۔ اور رسول اللہ سینسیٹیو پرسنالٹی بتائی جاتی تھی ان کی، اور اب آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ ان مفلسوں کی حالت زار نے رحمت للعالمین کی نرم طبیعت پر اتنا گہرا اثر کیا کہ جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ آپ نے چادر اوڑھی اور بستر پر دراز ہو گئے۔ سامنے اماں ختیجہ، سیدہ ختیجہ نے اپنے محبوب شوہر کی یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ لیا کہ کوئی بہت بڑا غم اور رنج ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، کوئی چیز ہے جو پریشان کر رہی ہے، اور یہ دیکھ کر آپ خود پریشان ہو گئی اور عرض کیا، یا ابو القاسم کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا دل گرفتہ کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ختیجہ میں آج چلتے چلتے مکہ سے باہر نکل گیا تو میں نے دیکھا کہ فلاں وادی میں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے جسموں پر بتایا کہ کپڑے نہیں تھے، کھانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فاقوں سے ان کے جسم کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ کہا، ختیجہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کروں، مگر میرے پاس مال اور اسباب نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں دولت نہیں تھی، دولت تو بہت تھی، اور رسول اللہ اگر کہتے، ڈیمانڈ کرتے تو ساری کائنات کی دولت رسول اللہ کے قدموں میں ہوتی، اور حضرت ختیجہ کی بھی دولت بہت زیادہ جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی دولت وہ نہیں تھی، وہ حضرت ختیجہ کی دولت تھی۔ سیدہ ختیجہ نے جب محبوب شوہر کی یہ بات سنی وہ تڑپ اٹھی اور قریش کے نامی گرامی سرداروں کے نام لے کر فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ ان سب کو گھر میں مدعو کر لیں۔ جب ان سرداروں تک یہ دعوت نامے پہنچے تو جیسا کہ عموماً ہوتا ہے نا کہ آفت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے ہم چیریٹی آرگنائزیشنز کو جمع کرتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، اور مخیر حضرات سے عطیات کی اپیل کی جاتی ہے، تو ان سرداروں کا بھی خیال یہی تھا کہ شاید ملکہ عرب ان سے ایسی ہی کوئی اپیل کرے گی، چیریٹی کی اپیل کریں گی۔ بہرحال وہ سب سیدہ ختیجہ کے دولت گدے پر حاضر ہو گئے، اور سارے رئیس لوگ، امیر لوگ اس وقت کے جب وہ سب جمع ہو گئے تو چشم فلک نے ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو، کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی رضا کے لیے اتنی ڈیووٹڈ ہو سکتی ہے۔ سیدہ ختیجہ نے سب کے سامنے، غور کیجئے گا، ان سب لوگوں کے سامنے جو خود بہت دولت مند ہے اور یہ سوچ کر آئے کہ ہم سے اماں ختیجہ چیریٹی کا کہیں گی کہ کسی کی مدد کرنی ہے، چیریٹی چاہیے، اماں ختیجہ نے ان سب کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے ناظرین کرام کہ اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ جب حضور اشرفیوں کے اس ڈھیر کے برابر تشریف فرما ہوئے تو آپ اس اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر سیدہ ختیجہ نے ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اہل قریش گواہ رہنا، میں نے اپنی یہ ساری دولت محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دی، اب وہ اسے جیسے چاہے خرچ کریں۔ اور پھر رسول اللہ سے عرض کیا، ابو القاسم جب میں آپ کی ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے، میرا مال آپ کا مال ہے، آپ اسے جسے چاہیں دیں، جیسے چاہے استعمال کریں۔ وفا شعار ہمارے سور میں جب آپ نے اپنی ایڑھی سے سوراخ بند کیا تھا تو سانپ کے ڈسنے کی طرف خیال نہیں گیا تھا، تو کیا فرمایا، غور کیجئے گا، فرمانے لگے میں سانپ کا ڈنک دیکھتا یا محمد مصطفیٰ کا رنگ دیکھتا، میری گود میں حبیب کا سر انور تھا، میں محبوب کے جلووں میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ وہاں سانپ کی کسے پرواہ تھی، اگر خود بخود آنسو نہ ٹپکتے تو حبیب کو تو پتہ ہی نہ چلتا، اور ابو بکر اپنے آقا پر وہیں جانثار ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابو بکر صدیق کی یہی جانثاریاں تھیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند کر دیا تھا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مقام سے، اس رتبے سے، ان کے کیلیبر سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہی صحابہ میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب بھی تھے،
जो सिद्दीक़ अकबर के बहुत बड़े मद्दाह थे और बारगाह रिसालत में उनका जो मकाम था, जो रुतबा था, उस पर बड़ा रश्क किया करते थे बाकियों की तरह। जब इस्लाम कबूल किया तो उम्र कम थी, लेकिन जब नौजवानी की हुदूद में दाखिल हुए तो दीगर सहाबा कराम की तरह नबी पाक के करीब करीब रहने लगे और तमाम सहाबा की ये ख्वाहिश हुआ करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार किया करते थे। अब ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें एक बड़ी प्यारी सी मुसाबिकत भी होती है। नबी पाक अपने जाती काम, जो भी पर्सनल कुछ काम होते थे, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर को बताया करते थे। हर मामले में सबसे पहले जो नाम रसूल अल्लाह की मुबारक जुबान पर आता था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ही होता था। हजरत अकील ये देखकर बहुत ज्यादा रश्क करने लगे कि अबू बकर का भी क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या कैलिबर है, क्या मोहब्बत है रसूल अल्लाह की कि हर मामले में बाजी ले जाते हैं। एक दिन हुजूर को कहीं तशरीफ ले जाना था तो फरमाया अबू बकर मेरा घोड़ा तैयार करो। तो हजरत अकील मोहब्बत में दौड़ कर आए और हजरत अबू बकर से कहा कि आप रहने दीजिए, काम मैं कर लेता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रसूल अल्लाह के घराने का, घर से थे, घराने का बहुत एहतराम करते थे, आपके खून थे। जब आपके चचाजाद भाई का ये जज्बा देखा तो खामोशी से पीछे हट गए। और इसी तरह जब कई मर्तबा हजरत अकील ने सिद्दीक़ अकबर की जगह रसूल अल्लाह की खिदमत में आगे बढ़ने की सबकत, और ये मोहब्बत में, ये सब कुछ इश्क में हो रहा है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में हो रहा है। जब सबकत ले जाने की हर काम में कोशिश की तो हजरत अबू बकर ने इसार का मुजाहरा किया। तो ये बात सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी महसूस कर ली। अब गौर कीजिएगा नाज़रीन कराम, मस्जिद नबवी का मंजर है, तमाम सहाबा कराम जमा है, सिद्दीक़ अकबर खुद भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं। रसूल अल्लाह की मुबारक आवाज मस्जिद नबवी की फजा में गूंजती है, जरा मेरे बेटे अकील को तो बुला कर लाओ, मेरे अकील को तो लाओ। हजरत अकील हाजिर हुए तो सरकार ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से फरमाया, अकील बेटा तुझे पता है ये अबू बकर कौन है? नहीं पता तो सुन, जब पूरा शहरे मक्का मेरा दुश्मन था और तलवारें लेकर मुझे कत्ल करने आता था, अबू बकर अकेला था, लेकिन ये काफिरों को कहता था कि किसी की हिम्मत है तो आगे बढ़ो, जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा।